العزت نے مختلف قسم کے مضامین کو بیان فرمایا۔ دنیا کے اندر جتنے چرند اور پرند ہیں جو اپنے پاؤں پر چلنے والے ہیں، خالق فطرت نے ان کے رزق کا بندوبست بھی اپنے ذمہ رکھا اور ان کی پریشانیوں اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے اصول اور قوانین بھی بتائے گئے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَطِيرُ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، پوری کائنات میں دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والی جتنی قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ محنت کروں گا تو بہت زیادہ وسائل اکٹھے کر سکتا ہوں۔ فرمایا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے وہی تجھے ملے گا، اور جتنا حدیث میں آتا ہے جب دنیا کے اندر ایک بچہ آتا ہے تو چوتھے مہینے میں جب اس کے اندر روح پڑتی ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ پوچھا ہے، اللہ فرماتے ہیں اکتب، لکھو۔ فرشتہ کہتا ہے ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ فرماتا ہے اکتب التقادیر، تقدیر کو لکھو۔ یہاں پہ اس کی لائن لگتی ہے، ایک لائن لگتی ہے رزق کی، ایک لائن لگتی ہے جب تک وہ دنیا میں موجود ہے، اور پھر ایک لائن لگتی ہے اس کے جانے کی۔ اب یہاں پر چیزیں اللہ نے یہاں پر طے کر دی، لیکن اس کو تقدیر کے ساتھ چھپا دیا، کسی انسان کو یہ نظر نہیں آ سکتی، اور انسان کو محنت کا مکلف بنا دیا، اور پھر انسان کو یہ بتایا کہ تو نے دنیا کے اندر محنت اور مشقت کرنی ہے، اپنی ہمت اور طاقت کو استعمال کرنا ہے، اپنے وسائل معیشت کو تو نے بروئی کار لانا ہے، جو تیرے پاس اسباب ہیں ان کو تو نے اختیار کرنا ہے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم نے اپنی زندگی کو توکل کی طرف لے کر جانا ہے، تعطل کی طرف لے کر نہیں جانا۔ توکل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، جیسے ایک دکاندار ہے، صبح آتا ہے، آ کر بسم اللہ پڑھ کے شٹر اٹھاتا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کے تصور میں بھی نہیں اللہ اس کو کہاں سے رزق دیتے۔ ہماری تایا جان رحمۃ اللہ علیہ قاضی ضیاء الدین صاحب وہاں ممبر لگا ہوا تھا، بیان فرما رہے تھے، فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے ٹھک ٹھک کا اور 70 دروازے ہیں توکل کے، اور جب انسان توکل کے راستے پر آتا ہے قرآن مجید میں تو فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں وہاں سے رزق لوں گا، مجھے اللہ یہاں سے روزی روٹی دے گا، میرے اسباب معیشت یہاں سے آئیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں بالکل کوئی کام کاج نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیوں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، پوری کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ اس لیے اگر رزق اللہ نے اپنے پاس نہ رکھا ہوتا، شفا اللہ نے اپنے پاس نہ رکھی ہوتی، تو پھر دنیا کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوتے۔ سرمایہ دار آپ کو ایک بوند پانی کی بھی نہ پینے دیتا، ایک گھونٹ پانی کا بھی آپ کے اندر نہ جاتا۔ آج ان لوگوں کے پاس تھوڑے سے اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے قوم کا کیا حل کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ ان کا وتیرہ ہے، کیسا وہ قوم کے اوپر ٹیکسز کا پورا انبار لا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے دیکھو اللہ نے رزق کا ذمہ آپ نے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اب کائنات کے اندر رزق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور انسان کو یہ اصول اور قانون سمجھایا کہ رزق میرے پاس ہے،
جب تیرا تعلق میرے ساتھ ہوگا تو پھر تیرے لیے رزق کی اسباب معیشت کھول دوں گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں اب تو میری ذمہ داری میں آ گیا، اب تو میری ذمہ داری میں آ گیا۔ اور حدیث میں فرمایا جو آدمی صبح کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فقط بریت ذمۃ اللہ، اللہ فرماتے ہیں تیری میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو اپنی ذمہ داری پر ہے۔ اب ایک آدمی جب صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں جا سارے دن کے امور میرے ذمہ ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا جو آدمی اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے فرمایا قضیت حوائجہ، سارے دن کی پریشانیاں، سارے دن کے اس کے جتنے پرابلمز ہوتے ہیں حضور نے فرمایا سورہ یاسین کی برکت سے اللہ ان کو حل فرما دیتا۔ اب دیکھیں اسباب معیشت کو بھی بیان کیا، توکل کو بھی بیان کیا اور تعطل کا راستہ روک دیا۔ ایک آدمی ایسا اللہ کی ذات پر بالکل توکل نہیں کرتا اور تعطل کر کے بیٹھ گیا، اسباب کو اختیار کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ اسباب کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا جب آدمی اسباب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی طرف کیا قیامت کی کیفیات آتی ہیں۔ اب اسباب کیا ہے؟ اب دیکھیں حدیث میں فرمایا جو آدمی اسباب کو چھوڑ دیتا ہے، اب ایک آدمی کو گاڑی چلانے نہیں آتی، ہم اس کو کہتے ہیں تو ذرا گاڑی کی ڈرائیونگ کر، ہے جی، تو قیامت کی کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید کہتا ہے تم ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، دیکھیے اللہ کا عذاب کیا ہے، قیامت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، اگر آپ کوئی کام کسی نااہل کے سپرد کرتے ہیں تو پھر سمجھیے اللہ کا عذاب آ گیا، قیامت کا انتظار کریں۔ اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب آپ نے کسی نااہل کے سپرد کوئی کام کر دیا تو پھر قیامت کا انتظار کریں۔ فرمایا قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آپ دیکھو تو اللہ کا عذاب اور پھر او اتتکم الساعۃ، اب دیکھیں دو چیزوں کو بیان کیا، ایک اللہ کا عذاب ایک قیامت، ان دونوں کو برابر بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ وہاں پر بھی اللہ غضبناک ہوں گے، کرسی کے عدالت میں بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر وہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور پھر حدیث میں فرمایا اعلان ہوگا این الجبارون فی الارض این المتکبرون فی الارض، زمین کے جابر کہاں پر ہیں، زمین پر ظلم کرنے والے کہاں پر ہیں، زمین پر دنگا فساد کرنے والے کہاں پر ہیں، زمین پر فرعونیت اور قارونیت کا دعویٰ کرنے والے کدھر ہیں۔ اب دیکھیں وہ عذاب کا دن کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اس دن مجرموں کو عذاب دیا جائے گا، مجرموں کو سزا دی جائے گی، مجرم وہاں پر کام رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے جرم کیا۔ اور فرمایا دیکھو اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ ماں سوا اللہ کچھ نہیں ہے، غیر اللہ تدعون، تم اللہ کے ماں سوا کسی کو پکار کر تو دیکھو، تمہارا کوئی مسئلہ حل کر دے، تمہاری کوئی پریشانی دور کر دے۔ ہمارے مشرکین عرب کا عجیب ذہن تھا، جب وہ سمندر میں سفر کرتے کشتی میں بیٹھتے تو ایک ہچکولا ادھر سے آتا، ایک لہر ادھر سے آتی، تو پھر وہاں پر پکارتے اللہ 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 ہمیں بچا لے، ہے جی، جیسے آج ہمارے یہاں زلزلہ نہیں آتا تو سب لوگوں کی زبان پر اللہ اللہ ہوتی ہے، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو مشرکین عرب جب سمندر کے بیچ میں ہوتے لہر آتی تو اللہ اللہ کرتے، اللہ کو پکارتے، جو ہی کنارے پہ آتے تو پھر غیر کو پکارنا شروع کرتے، یہ لات بھی ہمارا خدا ہے، یہ عزا بھی ہے، یہ منات بھی ہے، یہ فنا فلا، یہ سارے بت یہ ہمارے خدا ہے۔ فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے تو پھر غیر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس لیے فرمایا تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم اس نظریے کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ فرمایا دنیا کے اندر جب عذاب آئے گا تو پھر کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی انسان کسی انسان کی کام نہیں آ سکتا۔ اور پھر آگے باقاعدہ اصول اور قانون سمجھایا۔ دیکھیں دنیا کے اندر انسان آیا ہے تو انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کے اوپر حالات بھی آنے ہیں، کبھی وہ بیمار ہوگا، کبھی وہ پریشان ہوگا، کبھی اس کے اسباب معیشت ختم ہو جائیں گے، کبھی اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے گی، کبھی اس کے اوپر کون سے پرابلمز آ جائیں گے، مختلف قسم کے حالات انسانی زندگی میں اس کے اوپر آتے ہیں۔ اب حالات آتے ہیں، حالات کو مقابلہ کیسا کرے گا؟
حالات کا تقابل کیسے کرے گا، حالات کے ساتھ وہ کیسے کھڑا ہوگا، اور اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر کون انسان کھڑا ہو سکے؟ اس لیے آج دنیا انسانیت کے پاس اسباب معیشت بہت ہے، وسائل بہت ہیں، لیکن جیسے جیسے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جو دوا مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، اب مرض کیوں بڑھ رہا ہے؟ وسائل تو بہت ہیں، حالات تو بہت ہیں، لوگوں کے پاس پیسوں کے چہل پہل ہیں۔ اور پچھلے دور کے اندر آپ دیکھیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ پورے گاؤں کے اندر کسی آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے، لوگ جو ہے نا جی وہ ٹنگ سے دیتے تھے، گندم لے لیتے تھے، اور مکئی دیتے تھے، گندم لے لیتے تھے، اس طرح کے حالات تھے، چھلیاں دیتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیتے تھے۔ پیسے کسی کے پاس خال خال ہوا کرتے تھے، پیسے نہیں تھے، لیکن لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں نہیں تھیں، اس قسم کی بیماریاں نہیں تھیں جو آج کے دور میں ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کسی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں ایسے ایسے مرض ملیں گے، ایسے ایسے مریض ملیں گے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ان کی بیماریوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو خدا یاد آ جائے، لیکن کیا ہے، اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، سورسز موجود ہیں، وہاں پر آلات اور حالات موجود ہیں، لیکن کیا ہے، تعلق مع اللہ کی کمی، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کم ہو گیا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کم ہو گیا۔ اس تعلق کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ہم سب سے پہلے بیمار ہو، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، پھر حکیم کے پاس جاتے ہیں، پھر ہومیوپیتھک پہ سارے پاس جاتے ہیں۔ جب سب کے سب ہم کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ لا علاج ہیں، آخر میں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، کہتے ہیں اللہ اب تو ہی تو ہے۔ قرآن مجید کی آیت انسانوں کو متوجہ کرتی ہے، فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارو، تدعون، جب تم اس کو پکارو گے فیکشف ما تدعون الیہ، تمہاری اس مصیبت کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری پریشانی کو تم سے دور کر دے گا۔ آج پریشانیوں کا حل ہم نے ہاسپٹلس میں رکھا ہوا ہے، آج پریشانیوں کا حل ہم نے ایک دوسرے کے پاس رکھا ہوا ہے کہ مجھے پرابلم ہے، میں فلاں کے پاس جاؤں گا میرا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تم انسانوں کو پکارتے ہو، مجھے پکارو، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے مجھے پکارو، تمہیں صحت کی ضرورت ہے مجھے پکارو، تمہیں علم کی ضرورت ہے مجھے پکارو، تمہیں اسباب معیشت کی ضرورت ہے مجھے پکارو۔ حدیث میں فرمایا جو آدمی کسی اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا، نکلنے کا کوئی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے جیسے اوپر جاتا ہے ویسے ویسے وہ نیچے پھنستا ہے، زمین کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ یاسین، سورہ یاسین کے اندر ایک آیت آتی ہے، فرمایا کہ قرآن مجید کی سورہ یاسین، ایک آپ کو ایک عجیب بات آپ کو بتائیں اور بڑی مفید رہے گی، رمضان المبارک کی گھڑیاں آ رہی ہیں، آپ سب لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے گھر کی جو پریشانی ہے، جہیں آپ پھنس رہے ہیں، ایسے پھنس رہے ہیں کہ حال ہی نہیں ہے۔ عجیب قرآن مجید کی یہ سورہ یاسین، اس میں ایک آیت ہے اور سب سے آخر میں آتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آپ جب پڑھیں اس کو تو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، آپ جب پہنچیں اراد شیئا، ارادہ پر پہنچیں، اپنے ذہن میں یہ تصور لے کر آئیں میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ اس کو حل فرما دے، اور اس جملے کو انما امرہ اذا اراد شیئا اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آخری مرتبہ ان یقول له کن فیکون پڑھ دیں، اللہ اس 313 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کے مسئلے کو حل فرما دے۔ اور کوئی ایسا بیمار ہے جس کے پاس حل ہی نہیں ہے، کینسر سے بڑا مرض کیا ہوگا، آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کہتے ہیں ہر ایک چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے اس کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل قرآن مجید نے فرمایا کہ سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ اس سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ ایسا جملہ ہے انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے،
لیکن یہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آخری آیت سے پہلی آیت ہے، 313 مرتبہ اس کو اس انداز میں پڑھیں، اللہ آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے، اور جتنی بڑی پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو حل فرما دیں گے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، ذرا صرف 40 دن اس عمل کو کر کے تو دیکھیں اللہ اس کا مسئلہ کیسے حل فرمائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے بل ایاہ تدعون فیکشف، فرمایا جب تم پکارو تو صحیح اللہ کو، فیکشف، اللہ اس مصیبت سے تمہیں ایسے نکالے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، تم بھول جاتے ہو پھر تم شرک کے راستوں پر چل پڑتے ہو۔ فرمایا اللہ کو بھولتے ہو، جب اللہ کو بھولتے ہو پھر اللہ تمہیں بھول لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب آدمی وہ بہادر شاہ ظفر ہمارے مغلیہ دور کا آخری فرما روا تھا، بادشاہ تھا، انگریزوں نے اس کو جیل میں ڈالا تو جیل میں اس نے ایک چھوٹا سا قطعہ لکھا، اور قطعہ میں بڑی خوبصورت ایک بات لکھی۔ جب آدمی غم میں ہوتا ہے نا تو عجیب اللہ اس کے دل سے عجیب بات نکلواتا ہے۔ اس نے کہا ظفر آدمی اس کو نہ جان لیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ عیش اور خوف کا دور ہے، جب آدمی کے پاس اسباب معیشت اکٹھے ہو جائیں، وسائل اکٹھے ہو جائیں، جب اس کے پاس ریل پیل ہو پیسے کی، اس وقت جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور جب آدمی تنگ دست ہوتا ہے پھر تو یاد کرتا ہی کرتا ہے۔ خوف میں تو سارے اللہ کو یاد کرتے ہیں، عیش اور خوف، جب آدمی عیش میں اللہ کو یاد کرتا ہے، حدیث میں فرمایا جو آدمی آسودگی کے دور میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے اللہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سنو تو صحیح، یہ آواز تو مجھے مانوس نظر آتی ہے، یہ آواز مجھے مانوس لگتی ہے۔ کیوں مانوس لگتی ہے؟ جب میں نے اس کو پیسہ روپیہ دولت دھن دیا تب بھی مجھے یاد کرتا تھا، آج میں نے اس سے دولت دھن لیا پھر بھی مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ واپس دے دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب اس کے ساتھ تعلق ہوگا، قرآن مجید کہتا ہے دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں امتوں کی طرف، یہ نہیں کہ آپ گئے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ فرمایا ہمارا اصول یہ ہے ہم آزماتے ہیں، اللہ آزمائش کرتے ہیں، انسانوں کو آزماتے ہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ فرمایا دیکھو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں، تکلیف میں۔ اس لیے یہ جو سختی اور تکلیف آتی ہے یہ انبیاء پر بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جتنا انبیاء کے اسپرد کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف اتنی آزمائش بھیجتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش محمد رسول اللہ پر ہے، مجھے محمد رسول اللہ پر آئی، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آخری بات کرتا ہوں میں ختم کرتا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ نکل کر جنگل میں گئے تو ایک درخت تھا، درخت کے اندر چلے گئے تو شیطان نے قوم کو کہا دیکھو یہ کپڑا تھوڑا سا باہر نکلا اور لگتا ہے کہ زکریا اسی میں ہے۔ جب دیکھا تو سیدنا زکریا اسی میں تھے تو انہوں نے یوں کیا، آرا لے کر اوپر سے چلانا شروع کیا۔ جب آرا دندانے سر پر لگے تو زکریا علیہ السلام کی زبان سے کچھ جملے نکلے۔ قرآن میں لکھتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے ہم نے پکڑا سختی میں اور تکلیف میں۔ اللہ نبیوں کو بھی آزماتے ہیں، انبیاء کو بھی تکلیفیں دیتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اب آزمائش میں انبیاء پورے اترتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی زبان جملہ نکلنا، ادھر سے جملہ بھی نکلنا تھا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو وہی دے کر بھیجا۔ فرمایا زکریا کو کہو اگر اب زبان سے اف بھی نکلی، زبان سے جملہ بھی نکلا تو میں نبوت کی فہرست سے نکال دوں گا۔ کتنی آزمائش تھی، کتنی امتحان تھی، اور زکریا علیہ السلام نے یہ دان اور یہ زبان منہ پکڑی اور خاموش ہو گئے، اور آرا چلتا رہا۔ نبی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، لیکن کتنی بڑی تکلیف، کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر بھی انبیاء اسی کی طرف
انبیاء اسی کو پکارے اور یہ اصول اور قانون دیا، جب انسان پر تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، پھر اللہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ، پھر اللہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں سوا اس کے دروازے کے اور کون سا دروازہ؟ وہ شاعر تھا عربی میں، اس نے کہا مالی سوا قرعی فأی باب اقرا، میرے لیے تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے جس کو میں کھٹکھٹاؤں گا؟ میرے پاس آپ کے دروازے کے علاوہ دروازہ کون سا ہے جس کو میں کھٹکھٹاؤں گا؟ نبیوں کو پتا دروازہ ایک ہی، آج ہم سمجھتے ہیں نہیں اس دروازے سے نہیں، صرف ادھر سے نہیں، ادھر سے۔ انبیاء کو پتا تھا دروازہ ایک ہی ہے، تکلیفیں دور کرنے والی ذات ایک ہی ہے، پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں نہیں تکلیفیں اور مصیبتیں، جیسے عرب کے وہ تھے نا، عرب کے مشرک تھے، وہ کہتے تھے اچھا ہمیں بخار ہو گیا تو یہ ہمارا خدا ہے، بیٹی دینے والا یہ خدا ہے، بیٹا دینے والا یہ خدا ہے، سفر کا یہ خدا ہے، ہمارے حضر کا یہ خدا ہے، ہمارے رزق کا یہ خدا ہے، ہماری بارش کا یہ خدا ہے، ہم گھر میں ہوں گے تو اس خدا کی عبادت کریں گے، باہر جائیں گے تو اس خدا کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے 360 خدا اپنے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ارادے اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں اپنی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی بھی ضرورت ہے اور اسی ذات پر بھروسہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب انسان اس کو پکارتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو واپس اپنی ذات کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك